تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ بدکار ایزابل زمانوں سے برائی کی علامت ہے۔ وہ بدکار بادشاہ اخیب کی بیوی تھی۔ اس کے نام کا مطلب کیا ہے اور اس نے اپنے شوہر اخیب کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلیا نبی کا ایزابل اور اخیب کی حکمرانی کے دور میں کیا کردار تھا؟ خدا نے ایلیا نبی کی تربیت کس طرح کی اور بال کے نبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے تیار کیا؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے مطالعے میں ہم پہلے سلاطین کے 17ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے سلیمان کی موت کے بعد مملکت کی تقسیم کی بات کی تھی، اور آج ہم ایک نئے بادشاہ کی بات کریں گے جو اسرائیل کے تخت پر بیٹھا۔ اس مملکت میں 10 قبیلے شامل تھے اور وہ بدکار بادشاہ اخیب تھا۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر اعظام خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی۔ بھائی امین آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، آپ کو دیکھ کر اچھا لگا۔ جی شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بھائی امین، ایک کردار ہے جو منظر عام پر ابھر کر آتا ہے، اس کا تعلق اخیب سے ہے۔ وہ اخیب کی بیوی ایزابل ہے۔ مجھے اس کے متعلق جاننا ہے کہ اس کا اپنے شوہر کی زندگی میں کیا کردار رہا۔ دراصل ایزابل ایک بدکار اور ایک ظالم خاتون تھی، اور اس نے اپنے شوہر اخیب کو بدی پر اکسایا اس کی بت پرستی اور بال کی پوجا کے ذریعے۔ لہٰذا بائبل پہلے سلاطین اس کے 16ویں باب کی 31ویں آیت میں بتاتی ہے، اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روشیں اختیار کرنا اس کے لیے ہلکی سی بات تھی۔ سو اس نے سدونیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزابل سے بیاہ کر لیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے لگا اور اسے سجدہ کرنے لگا۔ یربام کا گناہ بھیانک تھا۔ اس نے سونے کے 2 بچڑے بنائے، ایک کو دان میں اور دوسرے کو بیت ایل میں رکھا۔ نہ صرف بلکہ اس نے اونچے مقامات کو تعمیر کیا اور کاہن لاوی کے قبیلے سے نہ لیے، اور 8ویں ماہ ایک بڑی ضیافت کی۔ اس نے ایزابل سے بیاہ کیا جو ایک بدکار عورت تھی۔ اخیب بدکار تھا اور ایزابل اس کی بیوی اس سے زیادہ بدکار تھی۔ دراصل کلام ایسے شادی شدہ جوڑوں کے متعلق بتاتا ہے جو شریر تھے۔ مثلاً ملکہ آستر کے دنوں میں ہم بدکار حامان اور اس کی بیوی کو زرش کو دیکھتے ہیں جو اسے برائی کے مشورے دیا کرتی تھی۔ ہم بادشاہ ہیرودیس اور اس کی سالی ہیرودیاس کو دیکھتے ہیں جس سے اس نے بیاہ کیا، وہ بھی بدکار تھی۔ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر بھی مانگا۔ سو جب ایک شادی شدہ جوڑا ایک بدکار شوہر اور اس سے بھی بڑھ کر بدکار بیوی ہوتی ہے تو یہ ایک ہیبت ناک تباہی نہ صرف خاندان بلکہ معاشرے میں بھی برپا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اعظام، ظاہر ہے کہ بائبل کے ناموں میں ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب باپ بچوں کا نام لیتے تو وہ انہیں زندگی میں ایک خاص راہ پر چلانا چاہتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایزابل کا کیا مطلب ہے، اور کیا یہ اسے پالنے میں اس کے باپ کے کردار کے متعلق کچھ بتاتا ہے؟ ایزائل کا مطلب ہے غیر شادی شدہ، حالانکہ وہ شادی شدہ تھی۔ جیسی زندگی اس نے گزاری وہ کم سے کم اس کا تاثر تو دیتا اس کا باپ چاہے جو بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے کردار کا بھی کہ وہ کیسی تھی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو شکست کو
تسلیم نہ کرتی، جو کہ ایک بہت ہی طاقتور کردار ہے۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھی تو بھی وہ ایک بدچلن عورت تھی۔ وہ ایسی شخصیت تھی جو کچھ بھی کرنے سے ذرا بھی نہ کتراتی تھی، اور جو اس کا جی چاہتا وہ کرتی۔ قتل کی بات کریں تو اس نے خداوند کے سارے نبیوں کو قتل کروا دیا ہوتا اگر وہاں پر ابدیہ نہ ہوتا، جس نے 100 نبیوں کو 50-50 کر کے ایک غار میں چھپایا۔ اس نے ایلیا کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اور سازش کی بات کریں تو اس نے ارزی ایل نبوت کو مار ڈالنے کی سازش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہی تھی۔ اور اگر طاقت کی بات کریں تو یہ واضح ہے کہ اس کے پاس بڑی طاقت اور اختیار تھا، اور اس نے اسرائیل کے بزرگوں کو ایک پیغام بھیجا تھا، بلکہ حکم دیا کہ شہر کے بزرگوں میں سے بہترین کو بلا لاؤ تاکہ بنی بال کے واسطے لوگوں کو لائے۔ پھر اس نے نبوت کو درمیان میں رکھا اور ان سے ایسا ایسا کہلوایا، اور وہ انکار نہیں کر سکے۔ واضح طور پر اس کے پاس بڑی قوت تھی۔ اس نے اپنے آس پاس بال اور یسیرت کے نبیوں کو اکٹھا کر لیا، اور یہ ایک بھیانک تعداد سی 450 یا پھر 400، یعنی کہ 850 نبی۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اس کی میز پر کھایا، مطلب اس کا میز بھی تھا۔ اور وہ بال کے نبیوں پر اختیار رکھنے والی عورت تھی، جنہیں میرے خیال میں خود اختیار رہنا چاہیے تھا۔ اختیار اس کا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ انہیں لے کر چل رہی تھی، حالانکہ ان کے نام نہاد خداؤں کے نمائندے وہ خود تھے۔ اور اپنے شوہر پر اختیار جمانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، بلکہ وہ تمام لوگوں پر اپنا اختیار جمانا چاہتی تھی۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بدی کرنے پر اکسایا، لیکن اتنا اس کے لیے کافی نہیں تھا، وہ سب کو اکسانا چاہتی تھی۔ میرا مطلب سب لوگوں کو، کہ سب برائیوں کی راہ پر چلیں، اور اس کے نام سے ہم اس کے کردار کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ساری بائبل میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ہمیشہ سے بد چلنے اور بدکاری اور برائی اور خداوند کی مسلسل تحقیر کو پیش کرتا آیا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت کو عام طور پر شوہر کے تابع ہونا چاہیے۔ اس عورت کا نام ایزابل ہے، یعنی غیر شادی شدہ۔ گویا وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتی، بلکہ جو بھی میرے اختیار میں ہو میں اس پر اختیار جماتی ہوں۔ جی، ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، خداوند کے فضل سے ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ مکاشفہ 2 باب 20 آیت میں تھواتیرا کی کلیسیا کو پیغام دیا گیا، لکھا ہے کہ تو نے اس عورت ایزابل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر ایزابل کا مسیحت سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ ایزابل کا مسیحت سے کیا تعلق ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے متعلق کیا لکھا ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ دراصل ایزابل اخیب کی بیوی تھی۔ اخیب اسرائیل کا بادشاہ تھا جنہیں خدا کے لوگ ہونا چاہیے تھا۔ خدا کے لوگوں کو خداوند کی عبادت کرنا لازم ہے، لیکن افسوس یہ بال کی پرستش کرنے لگے۔ ایزابل اور اس کے شوہر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ خدا کے لوگ خدا سے پھر گئے اور بال کی طرف چلے گئے، جو کہ ایک بت پرستی ہے۔ یہاں میں ایزابل کو مکاشفہ کے 2 باب کی 20 آیت میں نامی مسیحت کے برعکس کے طور پر دیکھتا ہوں۔ مسیحیوں کو خداوند سے لپٹے رہنا چاہیے، مسیح کے سوا کسی اور سے نہیں۔ ایزابل یہاں اس مسیحت کا عکس پیش کرتی ہے جو مسیح کو چھوڑ کر باغی اور سرکش اوروں کے پاس چلے گئے۔ باغی اور سرکش مسیحی، یہاں لکھا ہے کہ ایزابل جو خود کو نبیہ کہتی تھی، اس کا مطلب ہے سرکش۔ جی، باغی اور سرکش۔ یہاں لکھا ہے کہ ایزابل جو خود کو نبیہ کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیم دیتی ہے، اور یہ ماننا جاتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایزابل میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ مسیحت سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جانا صحیح تعلیم سے ہٹ جانا ہے۔ ہمیں صرف وقت خداوند کی ہی آواز کو سننا ہے۔ یہاں مسیحت کا ایک باغی عکس دکھایا گیا ہے جو مسیحت کا حقیقی جوہر نہیں ہے، صرف ہونٹوں سے اقرار کرنے والی مسیحت جو مسیح سے خالی ہے۔
یہ بالکل ایسا ہے جیسا زناکاری کرنا اور خدا ان کو پیچھے چھوڑ دینا، جیسا بنی اسرائیل کے ساتھ ایزابل کی حکمرانی میں ہوا۔ ڈاکٹر احسام، جب ہم 17ویں باب پر پہنچتے ہیں تو ایلیا نبی کے بارے میں بڑی شاندار باتیں لکھی گئی ہیں، جو اس منظر میں ابھرنے والا مرکزی کردار ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور ایلیا تشبی نے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میਂਹ برسے گا جب تک میں نہ کہوں گا۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر احسام، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کردار کے بارے میں کچھ کہیں جو اچانک ابھر کر منظر پر آیا۔ دراصل ایلیا پرانے عہد نامے کے شاندار نبیوں میں سے ایک نبی ہے، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بدترین تاریک ترین دور میں ظاہر ہوا تھا، اور وہ بڑی تاریکی کا دور تھا۔ اخیاب کے آنے سے وہ نئی تاریخ میں داخل ہو گئے جو بدترین بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن یہاں خدا کے متعلق ایک بات بہت ہی قابل غور ہے۔ بنی انسان کی ساری تاریخ میں ہم عظیم خداوند کی کہیں کہیں جھلک کو دیکھتے ہیں۔ تاریکی کے وقت میں انسان کو اپنے لیے کوئی حل نظر نہیں آتا، لیکن خدا وقت کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ وہ چپ نہیں رہتا، وہ اپنی عدالت کے قہر میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ واپس لوٹ کر آئیں، اور سیمول کے دنوں میں ایسا ہی ہوا۔ لیکن کہانت کا معیار ان دنوں میں بہت ہی زیادہ پست ہوا، اور سردار کاہن کے بچے بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ نہایت ہی بدکار تھے۔ انہوں نے خیمہ اجتماع میں بدی کی، لیکن خدا خاموش نہیں رہا۔ ایلی ایک بوڑھا شخص تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن خدا خاموش نہیں رہا، اور کہانت کی ایسی ناپاک صورت میں فضل کا جواب سیمول تھا۔ اور یہاں شاہی نظام کی گرفت کمزور ہو رہی تھی۔ وہ بادشاہ جو لوگوں کے ذمہ دار تھے، وہاں کہانت کی گرفت کمزور ہو رہی تھی، اور یہاں شاہی نظام کی۔ اور جب ایسا ہوا تو خداوند نے نبیوں کو اکٹھا کیا، تو اس وقت عظیم نبیوں میں سے ایک ظاہر ہوا، جیسا کہ آپ نے کہا، جب خداوند بلائے تو اچانک ظاہر کرتا ہے، بالکل ایک دم سے۔ اور ہم ایلیا کے پس منظر کو نہیں جانتے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ جلاد کے تشبی خاندان سے تھا، بس اس کے متعلق ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتے۔ اچانک ہی خداوند اسے لے کر آتا ہے، گویا وہ کہتا ہے کہ جب انسان ناکام ہوتا ہے تو میں فضل کرتا ہوں اور شفا دینے سے باز نہیں آتا۔ میں ایلیا کو بھیجوں گا تاکہ وہ ان لوگوں کے دلوں کو میری طرف پھیر دے، قطع نظر جو بادشاہوں کا معاملہ تھا۔ اور یہاں پہلی آیت یہ واضح کرتی ہے، جو آیت ابھی آپ نے پڑھی، وہ جلاد کا تشبیہ تھا۔ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، مطلب ظاہر ہونے سے پہلے وہ ایک مکتب میں تھا۔ وہ کب کھڑا ہوا ہم یہ نہیں جانتے، کتنی دیر تک پتہ نہیں، اس نے اسے کیا بتایا ہم نہیں جانتے، لیکن خدا اور اس کے بیچ اس خفیہ ملاقات کا نتیجہ ہم جانتے ہیں۔ یہی ایلیا کا پہلا سکول تھا جہاں سے اس نے سیکھا تنہائی۔ خدا کے ساتھ مکتب میں انتہا۔ وہ الہی سوچ اور دل کے ساتھ تعلیم یافتہ ہوا، اس کے پاس شاندار جرت تھی۔ تو پھر کون ہے جو اس بدکار اور شریر بادشاہ کا سامنا کر سکے؟ پہلی بات جو اس کے منہ سے نکلی، اس نے دلیری ظاہر کی جو خدا کی حضوری میں آنے والے شخص کو ممتاز کرتی ہے، جو اخیاب اور ایزابل کا سامنا کر سکتا ہے اور آسمان کو بند کر سکتا ہے اور الہی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ واضح ہے کہ ایلیا کے پاس کیسے شاندار استحقاق تھے۔ وہ خدا کا فرما بردار تھا۔ اس نے کہا کہ جا کر اس کا سامنا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا جا اور جا کر چھپ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا سارپت کو چلا جا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ پیمانے ہیں جس میں ایک نبی کو پورا اترنا چاہیے۔ وہ فرما بردار اور بہادر تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ مرد دعا بھی تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ ایلیا نے دعا کی۔ تاریخ میں یعقوب نے اس کی دعا کا تذکرہ کیا جب اس نے بارش نہ ہونے کی دعا کی۔ اس نے دعا کے شروعات میں کہا کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عظیم شخص کی زندگی میں دعا ایک خاصیت تھی اور خدا کی حضوری پائی جاتی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ
خدا کی دعا ہمیں خدا کی معموری سے لبریز کر دیتی ہے، اور جب آدمی، خادم اور بادشاہ اور کاہن ناکام ہو تو خدا کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ وہ ایلیا کو لایا تاکہ اس بگاڑ کو درست کر سکے جو لوگوں کے اندر ہے۔ صحیح بھائی امین، ایلیا کے نام کا مطلب ہے میرا خدا یا خداوند میرا خدا ہے۔ یہ ہمیں اس کی خدمت کی خوبی کے متعلق بتاتا ہے۔ ایلیا جو خدا کے لوگوں کو بال اور بت پرستی سے پھیر کر خدا کے پاس لائے گا، لیکن ہر ایک خادم کے لیے تربیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ خدا نے ایلیا کی تربیت کیسے کی؟ اس سے پہلے کہ وہ یہاں ظاہر ہوتا اس نے اسے کیسے تیار کیا؟ ہمیں یہ بتائیے۔ اس کامیابی کے بعد جو ایلیا نے پائی، وہ اخیب کے سامنے کھڑا ہوا، یہاں نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی۔ خداوند نے اسے چھپ جانے کو کہا تھا۔ کسی بھی خادم کے لیے ضروری تھا کہ خدا اسے ایک سبق سکھانا چاہتا تھا کہ خود کو مکمل طور پر اسے خالی کر لے۔ سو اس نے اس سے کہا کہ تو نالے سے پانی یعنی پینا۔ کہ اپنی خوبیوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ جی بالکل، کہ وہ خود پر تکیہ نہ کرے بلکہ ہر ایک بات میں خداوند پر بھروسہ کرے۔ وہ نالے سے پانی پیے۔ خدا نے اس سے کہا کہ میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ نالا ایک قدرتی ذریعہ ہے، لیکن کووں کا صبح شام اس کے لیے روٹی اور گوشت لانا یہ مافوق الفطرت تھا۔ دن گزارنے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ کووں نے روٹی اور گوشت لانا بند کر دیا، بلکہ نالا ہی سوکھ گیا۔ گویا خداوند اسے بتانا چاہتا تھا کہ خود پر انحصار نہ کر، خداوند پر انحصار کر۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص بات کہی کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ خادمین خداوند پر بھروسہ کرنے کی ترتیب پائیں۔ ہسٹن ٹیلر نے چائنا کے مشنریوں کو ایک اچھی بات کہی کہ جب آپ اپنی خدمت میں کامیابی کو دیکھیں تو جان لیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ صحیح، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ اس باب میں ہم جانتے ہیں کہ کووں نے صبح و شام ایلیا کو کھانا کھلایا، وہ اس کے لیے روٹی اور گوشت لے کر آئے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کوے نہیں تھے کیونکہ اصل متن میں لکھا ہے العربین، مطلب عربی جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ یہ ایک رائے ہے جو جواب طلب ہے۔ جہاں تک ترجمے کی بات ہے تو جہاں تک عرب کی بات ہے تو یہ اربائین ہے نہ کہ اربائین۔ سو اربائین کوے کی جمع ہے نہ کہ عرب کی۔ اس کا تعلق تلفظ سے ہے۔ اور دوسری بات، جب خداوند نے اسے کہا کہ چھپ جا، مطلب کہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ آپ تصور کریں کہ خداوند نے اسے یہ کہا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ پائے، اور وہ ہر صبح و شام اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبح شام اسے دیکھتے ہیں تو پھر چھپنا کیسا؟ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر ابدیہ نے اخیب سے کہا اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ مطلب 3.5 برس تک تو ہزاروں لوگ اسے دیکھ چکے ہوں گے، اور ان میں سے کتنے اخیب کو جا کر بتا سکتے تھے؟ سو میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں ایک بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ چھپ جانا مطلب کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور تیسری بات، قافلے گزرتے تھے اور اسے کھانا دیتے تھے۔ قافلے کتنی دیر میں گزرتے تھے؟ قافلے تو کم ہی گزرا کرتے تھے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ صبح شام قافلے گزرتے تھے اور اسے کھانے کے لیے روٹی اور گوشت ملتا مطلب کہ اس نے تازہ کھانا کھایا، اس نے بچا ہوا نہ کھایا۔ قافلے کبھی کبھی تازہ کھانا دیا کرتے تھے کیونکہ اسے دن میں 2 بار کھانا ملتا تھا، جبکہ مہینے میں ایک ہی قافلہ گزرتا تھا۔ یہ غیر منطقی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی یہودی سوچ کی کہ کووں سے لے کر کھانا کھانا ناپاکی ہے، کیونکہ کوا ایک ناپاک پرندہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایلیا کے مطابق کوا سارپت کی بیوہ سے زیادہ ناپاک ہے، کیونکہ سارپت کی بیوہ کا تعلق وہ پہلے ہی سدونیوں کی بیٹی کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا چکی تھی۔ جو اسے اپنا پہچان رہی تھی وہ سیدان کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو غیر قوم کا تھا، اور خداوند نے کہا کہ جا کے غیر قوموں کے ساتھ رہے، نہ صرف غیر قوموں والی بلکہ وہ سارپت سے تھی، سیدان سے۔ سو ہر روز اسے ایزابل کی یاد آتی تھی۔ سو ایزابل کو تب تک بھلایا نہیں جا سکتا تھا جب تک وہ اس کے ساتھ تھی۔ اور میرے خیال سے ایک اور بیوہ عورت جس کے بارے میں ہم نے پہلے سنا، اس کے لیے کوا زیادہ بہتر تھا۔ خدا آپ کو برکت دے۔
भाई अमीन बादजा जब नाला सूख गया तो खुदावन ने उसे कहा कि सारपत को जा जो सेदान से ताल्लुक रखता है। मैंने एक बेवा को हुक्म दिया कि तुझे खाना खिलाए, लेकिन जब वो वहां गया तो बेवा का बेटा मर गया। हमें बताएं कि क्या हुआ था और एलिया ने क्या किया। दरअसल एलिया ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया। 19वीं आयत में उसने कहा कि अपना बेटा मुझको दे दे, और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बाला खाना पर जहां वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लटाया, और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की। उसने एलिया से सीखा कि जब हम किसी मसले का सामना करते हैं उसे खुदावंद के कदमों में ले जाते हैं, खुदावंद से फरियाद करते हैं, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसने क्या किया, ना सिर्फ दुआ की बल्कि लिखा है कि उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की। एलिया एक बूढ़ा शख्स था और वो लड़का जवान था। उसने 3 बार खुद को उस पर पसार कर उसे गले लगाया। मैं देखता हूँ कि लड़के को जिंदगी दिलाने के लिए एलिया को मौत की हालत में आना पड़ा। ये मसीह की अलामत या मसीह का अक्स है, जैसे कि मसीह ने हमारी जिंदगी के लिए सलीब पर जान दी थी। जबरदस्त, खुदा आपको बरकत दे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि हम जाने के मेहमानों ने क्या सीखा। मेरे सिर्फ 7 सवालात हैं, सो मुझे यकीन है कि हम सिर्फ 2 ही के बारे में जानेंगे। पहला सवाल, इजेबेल के नाम का मतलब क्या है और उसका अपने शौहर अखीयब की जिंदगी और इसराइल में बदी फैलाने में क्या किरदार था। इज़ाबेल का मतलब है गैर शादीशुदा, हालांकि यहाँ वो शादीशुदा है और उसके नाम से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका चाल चलन कैसा था। वो एक इंतहाई बदकार औरत थी, किसी के आगे झुकना मंजूर ना करती, उसे हर एक पर हुक्मरानी करना पसंद था। अपने शौहर अखीयब की ज़िंदगी में उसने उससे खुदा के लोगों के दरमियान बाल का मंदिर बनवाया। ठीक है, उसने बुत परस्ती को फैलाया। खुदावंद ने एलिया की तरबियत किस तौर पर की, या एक खादिम के लिए क्या तरबियत है ताकि वो इस तौर पर अखीयब और इज़बेल के सामने कायम रह सके। हम जानते हैं कि एलिया मर्द दुआ था, उसका खुदावंद के साथ बड़ा मजबूत ताल्लुक था, खुदा की हजूरी उसकी ज़िंदगी की बुनियाद थी, इसीलिए वो दलेर था। वो अखीयब और दूसरे बदकार लोगों के साथ इस तरह से बात कर सकता था और उसकी ज़िंदगी में मुसलसल खुदावंद उसकी तरबियत करता रहा। मसलन जब वो दलेरी के साथ बोलता, वो ज़ाहिर हुआ, खुदावंद ने उससे कहा कि जाकर छुप जा। वो उसे सिखाना चाहता था कि किसी भी मामले में खुद पर भरोसा ना करे, खुदावंद उसे दलेरी देने वाला है। यहाँ तक कि जब वो वहाँ गया तब उन्हें उसे खिलाया और उसने नाले से पानी भी पिया। कुछ वक्त के बाद जब नाला सूख गया, खुदावंद उसे बताना चाहता था कि तू फक्त मुझ पर भरोसा कर सकता है। बिल्कुल सही, खुदा आपको बरकत दे। मैं अपने मोहतरम खादमीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अजीज नाजरीन, आज हमने सीखा कि खुदावंद के अपने तरीके हैं, चाहे सब रास्ते मुस्लिहीन के लिए बंद हो जाएं, लेकिन खुदावंद के रास्ते अपने हैं। वो एलिया को उस जगह से लाया जहां वो छुपा था, वो उसे खुफिया तौर पर तरबियत दे रहा था। वो उसे मंजर पर लाया ताकि उसे उस बड़े काम के लिए इस्तेमाल करे। खादिम होते हुए हमारे लिए यही सबक है कि खुदावंद के कदमों में छुप जाएं, जो वाहिद मकतब है जहां हमें एक फलदार खादिम बनने के लायक बनाया जाता है, जिनसे खुदावंद खुश होता है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर खुदावंद के माफूकुल फितरत तौर पर अपने खादिम को कहत में खाना खिलाता है तो वो उसकी जरूरतों को गैर मुतवक्का तौर पर पूरा कर सकता है। उसने सुबह शाम उसे रोटी और गोश्त भेजा। सो खुदावंद के लोग जहां कहीं भी हों, बुरे वक्त से बिल्कुल ना घबराएं। खुदा के लोग जहां कहीं भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, मत घबराओ, तुम्हारा खुदावंद जिंदा है। वो जो कौवों और चिड़ियों की फिक्र करता है, आपकी फिक्र भी कर सकता है। रूहानी सतह पर अगर आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो खुराक की कमी का शिकार है, जहां चर्चेज नहीं हैं, इबादत नहीं होती, खादिम नहीं है, पादरी नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको सैर करे, तो आपको रूहानी गिज़ा से सैर करने के लिए खुदा के तरीके अपने हैं। यहां उसने एलिया को कौवों के जरिए खुराक भेजी। वो आपके लिए भी किसी भी तरह से खुराक भेज सकता है जो आप तक पहुंचेगी किसी ऐसे प्रोग्राम के वसीले जिसमें हम मुताला करेंगे, शायद रेडियो के वसीले। यहां तक कि मुल्क में कोई भी रूहानी जराए ना होने के बावजूद खुदावंद आपको रूहानी खुराक से सैर कर सकता है। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और खुदावंद की कुमक का इंतजार करो। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।
يديك الحانيات وضعت رأسي في سلام إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام ستبقى لي خلي الوفي ضمان قلبي وضامني قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي एलिया की दलेरी और जुर्रत हमें क्या सीख देती है जब उसने बदकार अखीयब का मुकाबला किया। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो मुकाबला जो एलिया और बाल के नबियों के बीच हुआ उसमें फतह किसकी हुई, खुदा की या फिर उस झूठे माबूद बाल की। खुदावंद के लोगों ने ललकारा कि खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। जब आसमान से आग नाजिल होकर सोख्तनी कुर्बानी को चट कर गई, सबके सामने ये साबित हुआ कि खुदावंद ही खुदा है। फक्त तब आसमान से मींह बरसा। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन बातों के पीछे क्या राज था? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी